اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، ہم نے کل کے بیان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول اور خلیفہ صادق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی۔ جب آپ کے والد گرامی پورے علاقے کے، یہاں تک کہ ضلع کے ذمہ دار اور وہاں کے عامدار سمجھیے، ودھائک سمجھ لیجئے، جو بھی ہے وہ ذمہ دار بن گئے تھے، اور دور دراز سے لوگ آپ کے پاس جو آتش کدہ تھا اس آتش کدے کے اندر اس کی عبادت اور اس کی پوجا کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کے والد نے اس آگ کو جلانے کے لیے اور اس کی پرستش کرنے کے لیے کچھ پجاریوں کو متعین کر رکھا تھا، اور کچھ آپ کے مذہب کے جو علماء تھے، ان علماء کے سپرد حضرت سلمان پاک کو کر دیا اور اپنے مذہب کا علم سکھانے لگے۔ سلمان پاک نے عمر کے 16 برس میں اپنے مذہب کا اور اپنے دین کا پورا علم سیکھ لیا۔ ہر وقت سلمان پاک کے والد آپ کو اپنی نظر کے سامنے رکھتے۔ آپ کے ایک بھائی اور بھی تھا بڑا، لیکن اس کو اس سے کوئی رغبت نہیں تھی، وہ لاوالی پن تھا اس میں، اس لیے سلمان پاک کے والد جانتے تھے کہ میرے مذہب کو چلانے والا اور اس آتش کدہ کو سنبھالنے والا یہی ایک بچہ ہے، اس لیے ان پر کافی گہری نظر تھی، اور وہ اپنے مکان سے باہر انہیں جانے دینا پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی جاتے بھی تو ساتھ لے کر کے جاتے۔ ایک دن ایسا بھی ہو گیا کہ کوئی ضروری کام کے سبب ان کو اپنے ضلع کو جانا تھا، اور اس دن کھیتی کی طرف ان کے والد جو جایا کرتے تھے، انہوں نے اپنی جگہ حضرت سلمان پاک سے کہا کہ آج تم کھیتی کے اندر سب دیکھ بھال کے آؤ، ہم ذرا ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ سلمان پاک کو جب اجازت ملی والد کی طرف سے تو آپ باہر نکلے اور کھیتی کے راستے پر جانے لگے، تو راستے میں دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہے۔ اس آوازوں کے انداز پر، اس آوازوں کے پہل پر آپ ان آواز کرنے والوں تک پہنچے تو دیکھا کہ گرجا گھر ہے، اور اس میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ان پادریوں نے حضرت سلمان پاک سے کہا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو آپ نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ میں ماہ بے ہوں، اور میرے والد اس علاقے کے ذمہ دار اور سرپنچ ہیں، مکھیا ہیں، اور میں ان کا بیٹا ہوں، اور یہ ساری زمین ہماری ہے، اور میں اس کی نگرانی کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو وہ لوگوں نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت سلمان پاک کو قریب بٹھایا، اور جو کچھ بھی اپنے مذہب کی باتیں تھیں وہ ان کو بتائی۔ حضرت سلمان پاک کو یہ ان کی عبادت اور ان کے دعائیں مانگنا اور ان کا کھڑا ہونا، ان کا رونا اور گڑ گڑانا اور معبود حقیقی کو پکارنا یہ بڑا پسند آیا، اور اس میں اتنے دیر گم ہو گئے کہ
نکلا ہوا سورج جو ہے ڈوب چکا تھا، اور سلمان پاک کے گھر کے لوگ جو ہے، ماں ہے، باپ ہے اور دوسرے لوگ ہیں، پریشان تھے کہ کہاں چلے گیا بچہ ہمارا، اب تک کہ نہیں لوٹا ہے۔ کھیت کی طرف لوگوں کو دوڑا آیا، کھیت میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کافی دیر رات ہونے پر اپنے گھر کو لوٹے، تو لوٹتے ہی جو ہے آپ کے والد نے دیکھا اور لپک کے اپنے آغوش میں لے لیا اور کہا کہ جان پدر، اے میرے باپ کی جان، تم کہاں تھے، کدھر گم ہو گئے تھے؟ تو سلمان پاک نے کہا کہ ابا حضور، میں کھیتی کی طرف نکلا تھا لیکن کھیتی میں نہیں جا سکا، راستے میں جو ہے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی، میں وہاں پہنچا تو وہاں گرجا گھر تھا، اور وہ لوگ جو ہے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگ رہے تھے، کچھ رو رہے تھے، کچھ گناہوں پر توبہ کر رہے تھے، اور وہ وحدہ لا شریک کا جو ہے ذکر کر رہے تھے۔ ان کے والد نے جب یہ سنا تو کہا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے دشمن ہیں، ان کی کئی جنگیں ہو چکی ہے، اپنا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے۔ تو اس پر سلمان پاک نے کہا کہ اے ابا حضور، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مذہب سے ان کا مذہب بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں صرف کیا ہے، آگ جلانا اور آگ کے پاس بیٹھنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگوں کا کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا اور اللہ کو پکارنا، یہ مذہب مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اپنے مذہب سے، اس لیے میں ان کے پاس رک گیا۔ تو آپ کے والد کو خوف ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عیسائی ہو جائے، اس لیے اپنے غلاموں سے، نوکروں سے کہا ان کو زنجیروں سے جکڑ کے کمرے میں بند کر دو۔ تو سلمان پاک کو جو ہے ان خادموں نے، ان نوکروں نے جو ہے باندھ کر کے جو ہے زنجیروں سے جکڑ کے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد 2-3 دن گزر گئے تو آپ کو کمرے سے باہر نکالا گیا۔ آپ کمرے سے باہر رہے لیکن زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، آپ کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ جو وہ لڑکے جو ان کے ہم عمر تھے اور گرجا میں جا کر کے ان عیسائیوں کے، ان پادریوں کے جو ہے باتوں کو اور کلام کو سنتے تھے، وہ اس دن ان کے دوست ہو گئے اور انہوں نے جو ہے حضرت سلمان پاک کے گھر پہ آنا جانا شروع کیا۔ تو حضرت سلمان نے جو ہے ان کو پیغام بھیجا کہ دیکھو میرے باپ نے مجھے جکڑ دیا ہے اور میں نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے والد گرامی بیمار ہو گئے، اور ایسی بیماری رہی کہ اس بیماری میں جو ہے انتقال کر گئے۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو سلمان پاک کی جو ہے زنجیروں کو کھول دیا گیا اور توڑ دیا گیا اور آپ کو رہا کر دیا گیا۔ آپ جب رہا ہو گئے، اب ان پارسیوں کا مذہب یہ تھا کہ جب لوگ ان کے گھر کے مر جاتے تو وہ لے جا کر کے جنگلوں میں، وادیوں میں پھینک دیتے تھے میت کو، یا پھر جو ہے کنویں میں لٹکا دیتے۔ یہ ان کے مذہب کا طریقہ تھا۔ تو جنگلی جانور، گدھ اور چیل اور کوے اور پرندے، یہ سب کو نوچ پھاڑ کے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ ایسا مذہب تھا ان کا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے انتقال کے بعد جو ہے آپ جو ہے اپنی والدہ سے عرض کرنے لگے کہ اماں، میں جو ہے اپنے مذہب سے بیزار ہوں، اور یہ عیسائیوں کا جو مذہب ہے مجھے پسند آتا ہے، اور مجھے اجازت دو کہ میں جو ہے ان کے پاس جا کر کے یعنی تعلیم ان کے دین کی سیکھوں۔ ماں نے بہت سمجھایا، بھائی نے بھی بہت سمجھایا، لیکن جو ہے حضرت سلمان کا وہ عزم اور ارادہ جو ہے اور مضبوطی نے جو ہے ان کی ماں کو اور بھائی کو جو ہے ناکام کر دیا سمجھانے میں۔ بالآخر ماں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو حضرت
سلمان پاک جو ہے اس گرجا گھر پہنچنے کے بعد وہاں پر جو اکسوف تھا تو اکسوف کے پاس جو ہے آپ کو دے دیا گیا کہ وہ اکسوف جو ہے آپ کو جو ہے یعنی عیسائی تعلیم دے، آپ اس کے پاس سیکھتے رہے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو اکسوف تھا وہ لوگوں سے خیرات کا مال لے کر کے جو ہے جمع کرتا تھا اور غربا اور مساکین پر تقسیم نہیں کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگ وہاں جمع ہوئے، تو حضرت سلمان پاک نے کہا کہ یہ شخص بہت بدطینت تھا اور خائن تھا امانت کے بارے میں، کہ تم لوگ جو خیرات کی امانتیں غربا کے لیے دیتے تھے یہ ان کو بانٹتا نہیں تھا، دیتا نہیں تھا، بلکہ جو ہے یہ مٹکے بھر کے رکھتا تھا، اور ان مٹکوں کے اندر جو ہے وہ پوری خیرات جمع ہے۔ لوگ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے بتاؤ، تو لے کر گئے تو وہاں پر 7 مٹکے نکلے جس کے اندر جو ہے دینار اور دنانیر جو ہے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا خیال اس سے جو ہے جو خوش فہمی میں تھے تو اس پہ بدگمان ہو گئے، اور سلمان پاک کی بات کو جو ہے انہوں نے مان لیا۔ اس کے بعد جو دوسرا اکسوف آیا، وہ اکسوف جو ہے بڑا اچھا تھا اور نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس نے جو ہے حضرت سلمان پاک کو جو ہے یعنی اپنے مذہب کی تعلیم دی اور سکھایا، لیکن جو ہے وہ بھی بہت دنوں تک نہیں رہ سکا، وہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس پر انہوں نے جو ہے بتایا کہ میں آپ کو میرے استاد کے پاس بھیجتا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔